اگلا پورا دن زران FIA کے دفاتر کے چکر کاٹتا رہا تھا۔ اس نے ناصر اور مصطفیٰ ملک کے خلاف تمام فورینسک ثبوت کے ساتھ میڈیکل کالج میں غیر قانونی ادویات کی سپلائی کے نیٹ ورک کے اکاؤنٹس اور ان کے غیر ملکی رابطوں کی پوری فائل تیار کر دی تھی۔ یہ سب اس کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ صفوان کے وکیل نے زران کے فراہم کردہ ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے۔ اس کیس سے مکمل نجات تو نہیں ملی تھی، مگر صفوان کے خلاف پختہ ثبوت نہ ہونے پر اس کی بیل اپروو ہو گئی تھی۔ کیس کی فائنل ہیئرنگ تک اسے عدالت کے بھی چکر لگانے پڑے تھے۔ زویا کے بیان نے اس کی ریپوٹیشن کچھ حد تک بحال کر دی تھی۔ 3 دن کے ایک مکمل پروسیس کے بعد اس کیس سے اس کی کچھ حد تک خلاصی ہوئی تھی۔ وہ زران کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ اینا نے زمیشہ کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ صفوان آج واپس آ رہا ہے۔ وہ زران کے پچھلے 3 دن تک خالی واپس آنے پر امید چھوڑ چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اتنی جلدی پروسیس ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اسما بیگم اس لمحے لاؤنج میں ہی نفل ادا کرنے کے بعد تسبیح کر رہی تھی جب ان کی آنکھوں کو وہم ہوا صفوان ان کے نزدیک آیا تھا۔ گھر کے سناٹے کو اس کی جھلک نے کم کر دیا تھا۔ اسی لمحے زران کے ٹیکسٹ کرنے پر اینا، جو پہلے ہی جانتی تھی، زمیشہ کو زبردستی باہر لائی، جہاں صفوان کو اسما بیگم سے ملتے دیکھ کر اسے اس کے آنے پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹی سی اس تک آئی۔ صفوان کی گلاسز میں تھکن زدہ نظریں اب اس پر ٹکی تھیں، جس نے اگلے لمحے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ لگنے کی حماقت کی تھی۔ اور تعریفیں کریں ان ذلیل عورتوں کی، چاہیے ابھی وہ آپ کو وہ ڈاکٹرز؟ نہ اس کا حال احوال پوچھا، بس اس کے ساتھ لگی یوں بولتے وہ اس کا منہ صدمے سے کھلوا چکی تھی۔ زران اور اینا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ڈاکٹر چاہیے تھی نا، دیکھا ہے اپنا نتیجہ؟ ہنوز اسی پوزیشن میں اس کے ساتھ یوں ہی چپکی سی روتے ہوئے اس کی شکن زدہ حلیے پر چوٹ کر گئی۔ زمیشہ، خیال کرو ہم پبلک پلیس پر ہیں۔ صفوان نے ہلکی سی سرگوشی کی، اس کو علیحدہ کرتے ہوش دلوایا۔ وہ اپنی یوں بے اختیاری پر خجل سی ہوئے پرے ہوئے دل کا سکون سامنے تھا۔ اسے کہاں ہوش تھی؟ یہ وہی زمیشہ جس نے ایک وقت تھا صفوان بھائی کی طبیعت سیٹ کرنی تھی۔ وہ روتے ہوئے اینا کی بات سنتے ہنسی۔ اسی لمحے لاؤنج میں جہانگیر بھی آ چکے تھے۔ صفوان ان سے ملنے کے لیے ان کے نزدیک گیا۔ مجھے پتا ہے میری وجہ سے آپ کی عزت پر کافی باتیں ہوئی ہیں، مگر وہ اس کی بات کاٹتے اسے گلے لگا گئے تھے۔ کوئی سوال جواب نہیں تھا ان کی جانب سے، صرف خاموشی تھی۔ ان 3 دنوں نے جہانگیر خان کے رعب اور دبدبے کو اسی وقت توڑ دیا تھا جب وہ اس کے لیے اثر و رسوخ اور پیسہ رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے تھے۔ ان کی جگہ یہ کام زران انجام دے چکا تھا، جسے کبھی وہ اپنا مانتے ہی نہیں تھے۔ زران سب کو مصروف دیکھتا اینا کے نزدیک ہوا۔ 9 بجے کی فلائٹ لینی ہے۔ اینا کا دل کچھ دن تک یہاں رکنے کو تھا، مگر اگلا جملہ وہ اس سے بھی زیادہ اذیت والا تھا۔ مجھے پرسوں اپنی پوسٹنگ کی جگہ جوائننگ دینی ہے۔ اینا نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے اب خوشنما سے بگڑتے ہوئے اتار چڑھاؤ اس جملے میں زران کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ روم میں واپس آیا جہاں زمیشہ کو دیکھا۔ وہ سفید نفیس سے لباس میں اب دوپٹہ سر سے اتارے دائیں کندھے پر لیے ہوئی تھی۔ سادہ سے زمیشہ اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ وہی ایک شکوہ کرنے کے بعد اب بالکل خاموش تھی، اور اسے وہیں لاؤنج میں چھوڑے کمرے میں اس سے پہلے آ چکی تھی۔ وہ کبرڈ کے اندر اس کے آنے سے بے خبر سی ہی گھسی تھی جب پیچھے سے اسے اپنے گرد مضبوط حصار محسوس ہوا۔ اس کی چلتی سانسیں کندھے پر پڑتی اس کی نزدیکی بتانے لگی تھیں۔ ناراض ہو؟ اس کے ہاتھ اس کی کبرڈ سے نکالتے سیاہ شرٹ پر ہی جمے رہے۔ اس کی یوں خاموشی کے بجائے وہ سارے شکوے سننا چاہتا تھا۔ وہ پلٹی تھی، آنکھوں کے گرد گلابی پن جمع ہوتے اس کی آنکھیں سوجن لیے تھیں۔ میشا، اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ مجھ سے نفرت یا بے یقینی؟ وہ اسے پرے کرتی جب وہ کبرڈ بند کی اپنے ہاتھ دونوں اطراف میں جما گیا۔ آپ بتا دیں ان میں سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسے صفوان سے ان لفظوں کی امید نہیں تھی جو اس کے لیے بے چین رہی تھی۔ خدا کی قسم میں وہاں شرٹ صاف کرنے گیا تھا۔ وہ ہاتھ ہٹاتے پلٹتا جب وہ اس کی ہینگ ہوئی شرٹ تھامے ہی سامنے آئی تھی۔ میں نے صفائی مانگی؟ اسے صفوان کا یوں کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ پچھلے 3 دن سے میں 1 منٹ نہیں سوئی ہوں اور آپ مجھ سے پھر بھی یہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی بولی۔ صفوان کو اس کا چہرہ اپنی فکروں میں مرجھایا سا لگا۔ وہ 2 قدم آگے ہوتا کچھ نہ کہے، بس اس کے گرد اپنا حصار باندھ گیا تھا۔ اس سارے وقت میں میرے لیے سکون کا لمحہ تمہارا یقین کرنا تھا۔ جانتی ہو تم سب سے بیسٹ لائف پارٹنر ہو۔ زمیشہ نے حیرت سے اس کا جملہ سنا۔ ڈاکٹر صفوان اس کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ میرے یقین کرنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ صفوان کا حصار اس کی کمر کے گرد مزید مضبوط ہوا۔ نہیں، تم سے محبت کی وجہ سے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ شخص آج اس کے نکاح میں قریباً سال رہنے کے بعد ہی اس موقع پر محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ صفوان، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ دھیمی سے سرگوشی کی اپنی بات جاری کر گئی۔ امیچور لڑکی،
غیر سنجیدہ، یہ سب آپ مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی لیے یوں ہی اس کی گرفت میں ٹھہری صفوان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ نہیں، تم سے نہیں، میں اپنی مسز صفوان سے کہہ رہا ہوں۔ زمیشہ نے سینے سے چہرہ نکالے اسے گھورا۔ فریش ہو جائیں جلدی، میں تب تک ڈنر باہر لگا رہی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں تب سے تھامی ہوئی اس کی سیاہ شرٹ اس کو تھما گئی۔ رات میں فرصت سے ملتے ہیں، اس کے ہاتھ سے شرٹ لیے وہ اس کا ہاتھ دباتے یوں کہتا اسے سرخ کر گیا تھا۔ وہ جیسے ہی فریش ہو کر باہر آیا تھا، ڈنر کی ٹیبل پر سب اس کے انتظار میں تھے۔ وہ سب آپس میں محو گفتگو تھے، سوائے ہادیہ اور جہانگیر کے۔ اسما صفوان اور اینا کے ساتھ باتوں میں لگی تھی، جہاں اینا اپنی واپسی کا انہیں آگاہ کر رہی تھی، جو اس بات پر فکرمند سی تھی کہ اگر زران چلا جائے گا تو وہ کراچی اکیلے کیسے رہے گی، جبکہ زمیشہ زران کو کھانا دے رہی تھی۔ زران اس کے اصرار پر ہی ڈائننگ ٹیبل پر تھا۔ یہ صفوان کے آنے کی خوشی میں کھانا بنایا گیا تھا اور صفوان کے حوالے سے وہ کسی بات کو کبھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ ہادیہ کی اذیت اس لمحے ان سب کو، خاص کر اپنی ہی اولاد کے انجان ہونے سے مزید بڑھ رہی تھی۔ آپ کے وکیل کو میں نے ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دی ہیں بھائی۔ چائے کے دوران وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے صفوان سے براہ راست اس موضوع پر آیا تھا۔ کچھ ڈاکیومنٹس میرے پاس بھی ہیں، اب آپ کو خود سے دیکھنے ہیں۔ صفوان کو اس کی بات سے اندازہ ہوا اس کی پوسٹنگ شاید ہو گئی تھی۔ آپ کے ایچ او ڈی کے خلاف بھی رپورٹ درج کرائیے۔ ہاسپٹل کا عملہ آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خالی کپ اب سامنے موجود کانچ کی میز پر رکھ چکا تھا۔ زران، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ صفوان کی ذات پر یہ اس کا احسان ہی تھا، وہ فوری نفی کر گیا تھا۔ آپ بے گناہ تھے بھائی، حقیقت جلد یا بدیر آشکار ہو ہی جاتی ہے۔ صفوان جانتا تھا وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اینا کو تلاشنے کے لیے اٹھا، انہیں اگلے آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ اینا کمرے میں داخل ہوئی، وہ مکمل خاموش ہوئے جہانگیر کے سامنے گئی تھی جو اپنے بیڈ پر نیم دراز تھے۔ بابا، وہ ہنوز یوں ہی آنکھوں پر بازو دھرے لیٹے رہے۔ میں جانتی ہوں آپ جاگ رہے ہیں، وہ بات جاری کیے وہیں ان کے بیڈ کے نزدیک کھڑی رہی تھی۔ وہ کمرے میں یوں تنہا آئے تھے جب اینا ان سے بات کرنے چلی آئی تھی۔ جو بھی تھا، وہ اپنے باپ کو یوں خود سے روٹھا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بابا، مجھے واپس جانا ہے، کیا اس بار بھی مجھ سے نہیں ملیں گے؟ اسما جو واش روم سے باہر نکلی تھیں، اپنی بیٹی کو یوں باپ کی منتیں کرتے دیکھ کر غصے میں آئیں۔ وہ آپ سے ملنے آئی ہیں جہانگیر؟ غلطی نہ ہونے پر بھی کیوں اس عمر میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اذیت دے رہے ہیں؟ جہانگیر نے خاموشی کو اپنائے رکھا۔ وہ بیڈ پر ان کے ساتھ اپنی جگہ پر آ چکی تھیں۔ اینا ان کے نزدیک بیٹھتے ان کا بیڈ پر دراز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں اگر آپ کا دل مجھے میرے شوہر کے ساتھ دیکھتے خوش نہیں ہوتا، مگر میں کیا کروں، میں چاہ کر بھی زران کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ان کے ہاتھ پر ماتھا ٹکا گئی تھی۔ باپ کے بغیر تو رہ سکتی ہو نا؟ اینا نے جھکا سر اذیت لیے اٹھایا۔ بابا، میں نے اماں اور بھائی کی موجودگی میں زران سے نکاح کیا تھا، خدا نہ خواستہ خود سے تو نہیں کیا تھا جو آپ مجھ سے یوں ناراض ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ انہیں کیسے سمجھائے جو بےتکی سے ناراضگی لیے ہوئے تھے۔ تم نے کچھ نہیں غلط کیا، تم سب لوگ صحیح ہو، تمہارا باپ ہی غلط ہے۔ وہ اسی پوزیشن میں بولے، تو میری فکر چھوڑ کر پرسکون ہو کر زران کے ساتھ جاؤ۔ ان کا لہجہ سادہ تھا، مگر اینا کو وہ کسی طنز سے کم نہیں لگا۔ یوں نہیں بابا، آپ مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں؟ وہ جیسے بضد تھی۔ میں اگر کہوں کہ زران کے ساتھ واپس نہ جاؤ تو کیا تم میری بات مان لو گی؟ اینا کا دل بند ہونے کو ہوا تھا۔ وہ آنکھوں سے باقاعدہ بازو ہٹا چکے تھے، ان کی نظریں اینا کے اتار چڑھاؤ والے چہرے پر مرکوز تھیں۔ زران، اسما نے اسے لمحے کمرے کے دروازے پر ایستادہ زران کو پایا جو وہاں جانے کب سے کھڑا تھا۔ اسما کے بولنے کی دیر تھی۔ اینا کے ساتھ جہانگیر کی نظریں بھی دروازے کی سمت اٹھی تھیں۔ اینا، آپ کے دل کو جو مناسب لگے وہ کریں۔ اگر آپ اپنے بابا کو بھی آج چن لیں گی تو مجھے باخود آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ یہ آخری جملہ کہتے وہاں ایک پل بھی نہیں رکا تھا۔ اینا نے خالی نظروں سے دروازے کو دیکھا جہاں وہ اب نہیں تھا۔ وہ خود اذیتی کے عالم میں سب چھوڑے خالی ہاتھ ہی پلٹ رہا تھا جب چند قدموں کے بعد ہی پیچھے سے نرم گزار سا لمس اس کے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ وہ پلٹے بغیر بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ دل کا دھڑکنا بڑھا، وہ وہی تھی جو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ دل خوشی سے پاگل ہونے کو ہوا، کیا وہ اسے چن چکی تھی؟ کیسے سوچ سکتے ہیں مجھے چھوڑنے کا؟ اس کی آواز سناٹے میں کانوں میں گھلتے سکون دے گئی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے وہیں لا کھڑا کرتے ہیں، کیوں؟ سیاہ شکن زدہ لباس میں الجھی سی بھی وہ اس کو دل کے بے انتہا قریب لگی تھی۔ اتنی عرضہ ہوں میں آپ کے لیے؟ وہ اب اس کے روبرو آئی تھی جو بس پورچ کا راستہ مکمل پار کر جانے والا ہی تھا۔ بتائیں زران، اہمیت ہے آپ کی زندگی میں اینا کی کوئی؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کی مسلسل خاموشی پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کے بابا۔ وہ اس کا ہاتھ تھاما ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ آپ کے جملوں کے وار کروں میں آپ پر؟
وہ ایک قدم پیچھے ہوئی جب وہ اس کو تھامنے کو خود سے آگے ہوا تھا۔ نہیں، وہ نم گال اپنی ہتھیلی سے رگڑ گئی۔ آپ سے اظہار میں نے کیا، بدلے میں ہر بار دھتکار ملی مجھے۔ میں پھر بھی کتنی پاگل ہوں نا۔ اس کی سرمئی آنکھوں سے اس کی آنکھیں جا ملی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آدھی ادھوری باتوں پر چھوڑ کر جا رہی ہیں مجھے۔ ایسا نہیں تھا این، وہ سمجھانے کو آگے ہوا۔ ایسا ہی ہے مسٹر زران۔ وہ تو بس اس کی خوشی چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنے باپ سے نرمی کی درخواست کر رہی تھی تو اس کی خوشی کی خاطر وہ اسے چھوڑ سکتا تھا، چاہے خود اس کے بغیر مر جاتا۔ میں ایسا کیا کروں زران جو آپ کسی کا بھی فیصلہ سنے بغیر صرف اپنے دل کی سنیں، مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جائیں؟ بتائیں مجھے۔ اس کی خود اذیتی ہنوز قائم تھی۔ وہ اسے یوں اپنانے کے بعد ان کے سنے بغیر کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ آئی ایم سوری۔ وہ نظریں جھکائے فوری پشیمان ہوا۔ سوری فار وٹ؟ میرا شوہر میرا فیصلہ سنے بغیر مجھے یہاں چھوڑ کر فرار ہو رہا ہے۔ اس پر سوری یا اس پر کہ میں آپ پر بوجھ ہوں جو ہر بار… اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے وہ اس کے نزدیک ہوتے گلے لگا گیا جو مداوے کی ایک عملی کوشش تھی۔ بس یار، بس کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سر پر نرمی سے لب رکھتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ خوش ہوتے ہیں نا آپ یہ سب کر کے؟ ہر بار لڑکی ہو کر بھی آپ کی منتیں کہ آپ کے پاس پلٹ جو آتی ہوں۔ زران کے لب اس کے کندھے سے بے اختیار مس ہوئے۔ آئی ایم سوری میرے ان تمام جملوں پر جو آپ کی اذیت کی وجہ بنتے رہے ہیں۔ نہیں مانوں گی میں آج۔ نروٹھا سا لہجہ رکھتے اس کے سینے پر مٹھی سے وہ پنچ مار چکی تھی۔ سوری کر تو رہا ہوں، اب سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسے روبرو کیے، اس کے ماتھے پر نرمی سے ہونٹ رکھے، ہاتھ ہنوز اس کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ نہیں چاہیے آپ کا سوری بھی، جائیں مجھے چھوڑ کر۔ خود کو آزاد کرانے کے صحیح میں اس کے سینے پر وہ دور کرنے کو زور دے گئی جسے انچ پر بھی ہلانا مشکل تھا۔ پھر واپس کیوں آئی تھی یہاں مجھے روکنے؟ جانے دیتی نا۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھلی۔ پاگل ہوں نا، عقل نہیں ہے مجھ میں۔ اپنا چہرہ اس کے روبرو ہوئے چہرے سے موڑا، وہ اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ مان جائے نا میری کیپٹن، ورنہ زران کی زندگی پھر سے وہی بے رنگ ہو جائے گی۔ اس کے گرد حصار باندھتے اس کے کندھے پر سر رکھے وہ التجایا ہوا تھا۔ اینا کو پگھلانے کے لیے یہ اس شخص کی یہ ایک ہی لائن کافی تھی، نہیں مانوں گی اس بار۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اٹھتے زران کی کمر پر بندھے۔ ایک آخری چانس۔ اس نے یہ سرگوشی عین اپنے کان کے نزدیک محسوس کی۔ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے مسٹر زران، وہ اسی پوزیشن میں جتا گئی۔ میری پناہوں میں کھڑے ہو کر آپ کا یہ کہنا نہیں بنتا مسز زران۔ اس کی آواز ذرا سی مسکراہٹ میں ڈھل چکی تھی۔ اسی لیے آپ شوخے ہو جاتے ہیں۔ اپنے پیچھے سنتی قدموں کی آہٹوں پر وہ جواب لیے بغیر اسے تھوڑا پرے ہوئی۔ جہاں جہانگیر سامنے کھڑے تھے وہ اس کی ڈٹائی اب باپ کے سامنے دیکھتے اسے گھور گئی جو اس کی اس نازک کمر کے گرد حصار باندھتے اس کے ساتھ اعتماد لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں تم سے معذرت نہیں کروں گا۔ ان کی نظریں دونوں پر مرکوز تھیں۔ مجھے آپ کی معذرت چاہیے بھی نہیں، وہ اینا کو دیکھتے بولا جو نامحسوس انداز میں اس کے ساتھ تھوڑا سا جڑی تھی۔ جہانگیر کو کئی چیزوں نے اس پر بے حد ملامت کیا جس کا اعتراف وہ گزشتہ گھنٹوں میں تنہائی میں خود سے کر چکے تھے۔ مجھے بس اپنی رضامندی سے اپنی بیٹی سونپ دیں۔ وہ اس کی بات سنتے اینا کی جانب اپنا بازو پھیلا گئی تھی۔ اینا نے ایک نظر زران کو دیکھا جو سرہا میں ہلا گیا۔ وہ پھر بھی سہمتے دل سے ان کی جانب بڑھی جیسے وہ پھر سے زران سے دور نہ ہو جائے۔ میں نے تمہیں اپنے لفظوں سے بہت تکلیف دی ہوئی ہے زران، تم نے ہمیشہ پھر بھی اس فیملی کو اپنا مانا۔ وہ اینا کو ساتھ لگائے اس سے مخاطب تھے۔ پھر بھی ایک بات کی درخواست ہے تم سے، میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ اس کے نزدیک جاتے اس کا ہاتھ زران کے ہاتھ میں خود سے دے گئے تھے۔ اینا کا دل ڈھیروں سکون میں مبتلا ہوا۔ ایک بوجھ جو اس کے باپ کے اس رشتے پر رضامندی نہیں تھا وہ آج ختم ہوا تھا۔ ہمیشہ اپنی جان سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ وہ اینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اینا کی آنکھوں میں دیکھتے انہیں مطمئن کر چکا تھا۔ رات کے بعد دن یوں گزرا تھا جیسے پلک جھپکتے ہیں، یا شاید اس نے اسے چھوڑتے جانا تھا اس لیے سارے پل اینا کو کم لگ رہے تھے۔ پوری رات اس کے حصار میں گزارنے کے بعد یوں دوری اور بھی زیادہ جان لیوا تھی۔ اس کا بیگ اس نے خود تیار کیا تھا۔ زران بس اسے اپنی تیاری کرتے دیکھ کر اپنے پریس شدہ سفید یونیفارم اٹھاتے واش روم کی سمت بڑھا۔ اس کے تمام تر لے کر جانے والے کپڑے خود پریس کیے اب وہ تہہ لگاتے اس کے لگیج بیگ میں رکھ رہی تھی۔ زران شاور لیے واپس آیا، وہ اس کا تمام تر ضروری سامان پیک کیے بیگ بند کر چکی تھی۔ وہ اس کو اپنے سامنے آج پہلی دفعہ مکمل سفید نیوی کے یونیفارم میں یوں دیکھ رہی تھی جیسے سب کچھ مسمرائز سا تھا۔ وہ یوں اپنے شوہر کو دیکھتے خوش بھی تھی اور بے انتہا اداس بھی۔ وہ جانے کے لیے اپنی شیو ہلکی کروا چکا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے بعد سرخ و سفید رنگت اور نمایاں قد اس یونیفارم میں اسے پرکشش مرد بنا رہا تھا، جبکہ وہ اب اس کے نزدیک ڈریسر پر بیٹھی بنا پلک جھپکے اس کو یوں ہی تکتی جا رہی تھی جیسے اسے مکمل نظروں میں اتار لینا چاہتی ہوں۔
وہ شیشے میں اب اپنے ہلکے سے نم نم سے بالوں میں برش پھیرتے انہیں سنوار رہا تھا۔ مرون لباس میں اس کی قربت کے چڑھے رنگ پر بھی اس کا سوگوار سا حسن ہوا تھا۔ اس کی فرمائش پر اپنے لمبے بال ہر چیز سے آزاد کے یوں ہی اپنی کمر پر آج صبح سے کھلے چھوڑے تھے۔ دل تکلیف زدہ سا تھا، آنکھیں اس کے جانے پر اداس سی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کی مسلسل نظروں پر وہ اپنے تمام بیجز والا باکس اب اسے تھما چکا تھا۔ اس کی جانب سے چند پل کا خاموشی کا وقفہ آیا، وہ باکس کھولنے لگی۔ کہاں کہاں لگانے ہیں؟ روندھتی سی آواز میں ایک بیج ہاتھوں سے ہی باکس میں جھکی چھوتے وہ اسے اس کا دل دہلا گئی۔ میری جان، ایسے سی آف کریں گی تو کیسے چلے گا؟ اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ اتنا سا تو مارجن دیں اب آپ چاہتے ہیں میں دوری پر شکوہ بھی نہ کروں؟ نمی اب اس کے گالوں پر نمایاں تھی۔ زران اس کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے خود سے لگا چکا تھا۔ صرف کچھ دن۔ اپنی شرٹ کو کمر سے وہ اس کی مٹھیوں کی سختیوں میں محسوس کر گیا، حالانکہ وہ خود نہیں جانتا تھا اس کے واپسی کتنے دن بعد ہوگی۔ کچھ دن تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کچھ پل ہوں۔ ان کچھ دنوں میں کئی راتیں، کئی دن اور کئی گھنٹے ہیں۔ زران نے جھکتے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے۔ عادت تو ڈالنی پڑے گی نا، وہ نرمی سے اس کی کمر سے ہلا گیا۔ میرے واپس آنے کے انتظار سے زیادہ خود کو اس بات پر پریکٹیکل بنائیں، کوئی بھی ملاقات ہماری آخری ہو سکتی ہے۔ سانسیں کھینچنے کا ہنر وہ اپنے لفظوں سے بخوبی جانتا تھا۔ زران، وہ اسے خود سے دور دھکیلتے چیخی تھی۔ وہ کیسے کیوں جانے سے پہلے یہ جملے کہہ سکتا تھا؟ وہ یہ بات اتنے پرسکون لہجے میں بولتا اس کا دل چیر گیا۔ کس نے اختیار دیا آپ کو یہ بولنے کا؟ میں آپ کی جان جانے سے پہلے خود ہی لے لوں گی۔ بیجز والا ڈبہ ڈریسر پر چھوڑتے وہ اٹھتے مقابل ہوئی، اس کی شرٹ کالر سے مٹھیوں میں کھینچتے وہ اسے ذرا سا جھکا گئی۔ زران کے لبوں کی تراش پر مسکراہٹ کھلی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا احنا کا پسندیدہ کام اس کا کالر کھینچنا ہی تھا۔ میرا خیال سے ہم دونوں پہلے ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں، پھر آپ میری تیاری دوبارہ سے کروا دینا۔ کیا خیال ہے کیپٹن؟ اس کے کمر کے گرد حصار بناتے وہ اس کے یوں کھینچنے پر جھکا، اس کے کندھے سے بال ہٹاتے اپنے لبوں کی مہر ضبط کیے پیچھے ہوا۔ میں سچ بھری جان لینے کی بات کر رہی ہوں۔ چہرہ سرخ ہوتے اپنی بات پر زور دے گئی۔ تو میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ زران نے دلچسپ نظروں سے یہ منظر دیکھا، پھر جانے کب نصیب ہونا تھا، ہونا بھی تھا یا نہیں۔ اس کا کالر وہ اپنی مٹھی سے آزاد کرتے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ میں کوئی جاب کر لوں؟ آپ کے بعد کوئی تو مصروفیت ہونی چاہیے نا، جب تک یونیورسٹی کا اسکیجول نہیں آ رہا۔ کہیں بھی جانے سے پہلے وہ اس کی حامی چاہتی تھی۔ خود کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے یونیورسٹی کے اپلائی کے ساتھ ایک اچھے ہاسٹل کا بندوبست کر چکا تھا تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ جو یہی رہنے پر قائم تھی، اگلے 10 دن میں اس کی کلاسز سٹارٹ تھیں، تب تک اس کے پاس اکیلے ہونے کی وجہ سے اسما یہاں کراچی آ رہی تھی، کیونکہ زران کی زیادہ تر پوسٹنگ کراچی پورٹ پر ہی ہوتی تھی۔ اس کا فیصلہ یہیں سیٹل ہونے کا تھا تاکہ وہ آسانی سے ہفتے میں 1-2 بار واپس آ سکے۔ یہ تو پہلی دفعہ تھا اس کی پوسٹنگ گوادر پورٹ پر ہو رہی تھی۔ اسلام آباد کے مائیگریشن کروانے کے بجائے یہاں کراچی یونیورسٹی میں ایم فل کے لیے اپلائی کر چکی تھی۔ زران نے بارہا کہا تھا وہ وہاں رہ لے، مگر وہ یہیں رہنے پر بضد تھی۔ زران کو اب کبرڈ کے نزدیک گئے وہ کچھ لاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس ڈریسر سے اس کے بیج اٹھانے کو پلٹی جب وہ اس کے پیچھے آیا۔ اینا نے اپنی گردن سے بالوں کو ہٹتے ہوئے محسوس کیا وہ اس کے گلے میں اس براؤن لمبے لکڑی کے باکس سے نکالے کچھ پہنا رہا تھا۔ اینا کی نظریں شیشے سے ہوتے گردن میں نمایاں گولڈ چین میں جھولتے باریک باریک نگوں سے مزین اینکر کے نشان کو چھو گئیں۔ وہ نیوی کا مخصوص نشان تھا، اس سے ہمیشہ زران کو آپ اپنے قریب محسوس کریں گی۔ وہ اس چین کا ہک بند کیے شیشے میں نمایاں دونوں کا عکس دیکھنے لگا۔ تھینک یو فار دس، وہ اسے ہاتھ سے چھوتے بولی۔ وہ اب ایک ایک بیج اٹھاتے اس کے کندھے پر ذرا سا اونچا ہوتے لگا رہی تھی۔ کب لیا تھا یہ؟ اشارہ چین کی طرف تھا، صفوان بھائی کی مہندی پر۔ وہ سنتے شوق میں ہوئی۔ آپ کو پتا تھا یہ آپ نے مجھے دینا ہے؟ اگلا بیج جب اس کے سینے پر لگاتے تھوڑا شوق میں ہوئی۔ لائننگ تو آپ کو مہندی پر اس شاہزین کی نظروں کو دیکھتے ہی ہو گئی تھی۔ زران ذرا سا اس کی کمر کو جھٹکا دیتے قریب کر گیا۔ کتنے میسنے تھے آپ؟ اس کے سینے پر میں موجود نیم پلیٹ کو چھو گئی۔ زران کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ آہ، وہ ظالم اس کو یوں ہنستا جان لیوا حد تک حسین لگتا تھا، اور یوں کھل کر ہنسنا اسے پاگل کرنے کو کافی تھا۔ یہ دوسری بار تھا وہ اس کے سامنے یہ کھل کر کہکہا لگا رہا تھا۔ نکاح پر کیوں نہیں دیا پھر مجھے؟ اس کے مسکراتے لبوں پر وہ آنکھیں چھوٹی کی اپنی دونگلیوں سے تھپڑ مار گئی تاکہ وہ ہنسنا بند کر دے۔ مجھ سے لڑائیوں سے فرصت مل رہی تھی آپ کو؟ تب دیتا تو شاید آپ پھینک ہی دیتی۔ اس کی انہی دونگلیوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم گیا۔ اینا اس کے سینے سے لگی تھی، خاموشی طویل تر ہوئی۔ زران یوں ہی کھڑا کئی لمحوں کے لیے آنکھیں موند گیا۔ میں جلد ہی کوشش کروں گا کراچی پورٹ پر میری پوسٹنگ ہو جائے۔ اینا کے نم چہرے کو اپنے سینے سے نکالے وہ اس کے ماتھے کے بعد بھیگی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ وہ صبر کیے اس سے پیچھے ہٹی۔ تمام تر تیاری کے بعد وہ شیشے میں ایک بار خود کو پھر سے دیکھنے لگا وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ مزید اداس ہو۔
اینا دوبارہ نزدیک جاتے اب ڈریسر سے پرفیوم اٹھاتے اس کے کفوں اور کالر کے نزدیک اسپرے کر رہی تھی۔ مکمل تیار وہ اس کو سلیوٹ کر گیا۔ تھینک یو زران کی کیپٹن۔ اینا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں۔ اس کے فون پر رائڈر کی کال آنے لگی جس کے ساتھ اسے ایئرپورٹ تک جانا تھا۔ اسے نیوی کوٹے والی PIA کی فلائٹ لینی تھی جو اسے 1.5-2 گھنٹے تک بلوچستان پہنچا دیتی۔ الوداعی محبت اس کے ماتھے پر پھر سے دیتے وہ اسے چھوڑے جا چکا تھا، جبکہ وہ کئی انگنت دعاؤں کے حصار میں اسے دیتے تب سے رکے آنسو کئی دیر تک بہاتی رہی۔ شام تک اسما کراچی کی فلائٹ سے اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آفٹر 3 months ڈرائیور گاڑی ہاسپٹل کی جانب لو۔ سلون سے کچھ فیس ٹریٹمنٹ لینے کے بعد وہ گھر واپس جانے کے بجائے سیدھا جس کے لیے یہ سب کچھ کروایا تھا اسے دکھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فریش سا ہیئر کٹ اس پر کافی سوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ انٹرنس ایلیویٹر کی جانب بڑھی لوگ اسے اب یہاں جانتے تھے، وجہ وہ صفان کے ساتھ ہوئے واقعے کے حل ہونے کے بعد خود اس کی ریپوٹیشن اس ہسپتال کے ایک سیمینار میں کلیئر کر چکی تھی۔ صفان تو یہ والی زمیشہ پر دنگ تھا۔ بہرحال آبادی سے زیادہ ہسپتال کا عملہ مسز صفان کو جانتا تھا جو آئے دن یہاں پہنچی ہوتی تھی۔ لفٹ سے نکلتے وہ 3rd فلور پر آ چکی تھی۔ پرپل رنگ کے نفیس سوٹ میں وہ پارلر سے لیے فریش فیشل ٹریٹمنٹ سے بالکل سادہ اور نکھری شکل یہی تھی۔ جلد فی الحال میک اپ سے پاک تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ صفان کا نمبر بزی جاتے اسے تشویش میں ڈال گیا کیونکہ 2 بار کال کرنے پر بھی اس کا نمبر ابھی تک بزی تھا۔ سر پر لیے دوپٹے کو درست کرتے وہ ہاتھ میں پکڑا لانگ سٹریپ والا بیگ کندھے پر ڈال چکی تھی۔ سفید کوٹ پہنے کئی ڈاکٹر اسے مسکراتے سلام کر رہی تھی۔ سسٹر ڈاکٹر صفان فری ہیں؟ وہ ہیڈ نرس کے کیبن کے پاس رکی۔ وہ عمر رسیدہ لیڈی اسے دیکھتے مسکرا گئیں۔ آپ پھر آ گئیں؟ زمیشہ نے ہاتھ میں موجود گولڈن رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ان کی بات سنی۔ کیا کہوں سسٹر، شوہر پر نظر رکھنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی یونیورسٹی کی سیمسٹر فیس بھی سبمٹ کروانی تھی جس کے لیے اسے فی الحال صفان کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ وہ زمیشہ کی بات سنتے ہنس پڑی۔ وہ فی الحال اپنے کیبن میں ہیں۔ وہ سنتے ہی اس کے کیبن کی جانب مڑی۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ جمائے وہ دروازہ کھولنے والی تھی جب صفان کی نہایت نرم آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں بس اگلے 5 منٹ تک آپ کو رپورٹس میل کر دوں گا ڈاکٹر۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ صفان سامنے ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ بلو شرٹ، سفید جینس پر سفید لیب کوٹ کے ساتھ اسٹیتھوسکوپ بھی اس کے گلے میں موجود تھا۔ وہ فون پر مصروف تھا جبکہ نظریں زمیشہ پر پڑتے مسکرا اٹھی۔ فون کے ساتھ اس کی یہ مسکراہٹ اسے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ خاموشی سے سامنے پڑی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ فائل پر جھکا، پھر سے فون پر متوجہ ہوا۔ جی ڈاکٹر، بالکل، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ زمیشہ نے اپنا بیگ اور فون ٹیبل پر رکھتے کنکھیوں سے دیکھا۔ ڈاکٹر میل تھی یا فیمیل اسے سمجھ نہیں آیا۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ جو بھی کریں گی اچھا ہی ہوگا۔ زمیشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ مطلب وہ عورت ذات سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ صفان نے فون بند کرتے اسٹیتھوسکوپ ٹیبل پر رکھتے اب فائل ٹیبل سے اٹھائی اور پڑھنے لگا جیسے وہ سامنے نہ ہو۔ زمیشہ نے گھورتے خود ہی بات شروع کی۔ کون تھی؟ جو کچھ بھی کرے گی وہ اچھا ہی کرے گی۔ وہ یوں ہی فائل پر جھکا تھا۔ اچھی ڈاکٹر ہیں، وہ پریشان ہو رہی تھیں اپنے کل کے کیس کو لے کر۔ اچھی ڈاکٹر ہیں وہ، اس کی نقل اتار گئی، بھول گئے ہیں نا پچھلی گلے پڑی ہوئی واردات۔ صفان کو اس کے تاثرات نے حیران کیا۔ وہ فائل چھوڑے کرسی سے ٹیک لگاتے پیچھے ہوا۔ تمام تر توجہ اب زمیشہ پر آ چکی تھی۔ یہ روز روز آ کر تم جاسوسی کرنے آتی ہو؟ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا، پھر پھنستے ہیں تو مصیبت ہوتی ہے۔ صفان کا کہکہا لگانا اس وقت اسے کافی برا لگا تھا۔ کس خوشی میں دانت نکال رہی ہیں؟ وہ دانت پیس گئی۔ کیونکہ تم بات بات پر یہ والا تانا دیتی ہو جانا۔ وہ اس کی جیلسی صاف نوٹس کر رہا تھا۔ اس کے ہاسپٹل آ کر وہ ایسے ہی کارنامے اب انجام دیتی تھی۔ آپ کو سب فنی لگتا ہے؟ مجھے فیس جمع کروانی تھی اسی لیے آئی ہوں آج۔ وہ فوری سے پہلے وضاحت دے گئی۔ کارڈ کہاں ہے تمہارا؟ صفان نے حیرت سے یہ دیکھا پچھلے دنوں وہ فیس کی انسٹالمنٹ علیحدہ اور اپنے خرچ کے علیحدہ پیسے لے چکی تھی۔ وہ ناخن سے الجھتے نظریں جھکائے اس کو دوسرا شوق دے گئی۔ خیال کرو یار، بندہ تمہارا ڈاکٹر ہے، لینڈ لارڈ نہیں۔ صفان نے وہ مشکل ہضم کیا۔ وہ 2 لاکھ پچھلے 10 دنوں میں ہی خرچ کر چکی تھی۔ آج کل میڈم یہی کارنامے سر انجام دے رہی تھی۔ سیلون سروسز پتہ ہے کتنی مہنگی ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں لیتی، اپنے بندے کے لیے لیتی ہوں، اور کپڑے بھی نہیں تھے میرے پاس۔ واہ، زمیشہ کے پر زیادہ نکل آئے تھے۔ جی پتہ ہے مجھے، میرے لیے تو سب کرتی ہیں آپ۔ اس کا نکھرا سا چہرہ دیکھتے سمجھ گیا ابھی بھی وہ کسی پارلر سے ہی ہو کر آئی تھی۔ بات نہیں بدلے میری، یہ بتائیں کال پر کون تھا؟ رخ پھر سے کچھ وقت پہلے والی نرمی سے کی جانے والی باتوں کی جانب ہوا۔ ابھی وہ جواب دیتا جب ایک اور سینئر ڈاکٹر اس کے کمرے میں آئیں۔ ہاتھ میں ان کے چند رپورٹس تھیں۔ صفان وہ مریض، وہ بات کرتے کرتے رکی اور چیئر پر موجود خوبصورت سی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی صفان کا اس سے رشتہ بھی چند دن پہلے ہی وہ اس ہاسپٹل میں ٹرانسفر ہو کر جو آئی تھیں۔
یہ میری وائف ہیں زمیشہ۔ صفوان نے ان کی جانچتی نظروں پر فوری وضاحت دی۔ اوہ تو آپ ہیں زمیشہ، بیٹے بہت سنا ہے آپ کا ہر ہسپتال کے انسان سے۔ زمیشہ نے مسکرا کر ان کے بات پر انہیں سلام کیا تھا۔ میں نے سنا آپ بہت پروٹیکٹیو ہیں ڈاکٹر صفوان کے لیے۔ صفوان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ بننا پڑتا ہے ڈاکٹر، سمجھا کریں ورنہ بندہ ہاتھ سے نکلتے دیر کہاں لگتی ہے۔ زمیشہ نے صفوان کو یوں دیکھا جیسے اس کے یہاں کوئی چکر چل رہے ہوں۔ اس نے سر جھٹکا کیونکہ اس کی بیوی پہلے والی فراٹے بھرتی زبان والی زمیشہ گزرے ماہ میں پھر سے بن گئی تھی۔ وہ صفوان کی جانب کچھ لائی ہوئی رپورٹس پڑھا گئیں۔ آپ کی بیوی موجود ہیں، آپ ان کو ٹائم دیں، ہم بعد میں کچھ چیزیں اس فائل کی ڈسکس کر لیں گے۔ زمیشہ کو پیار کیے وہ کیبن سے جا چکی تھیں۔ مش، یہ کیا تھا؟ تم زیادہ زبان دراز نہیں ہو رہی؟ صفوان، ہم ایک ضروری بات کر رہے تھے، اس کا جواب دیں پہلے۔ وہ ضروری نہیں، فضول ہے۔ صفوان نے دانت پیسے۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ کسی فیمیل سے اتنی نرمی سے بات کر رہے تھے؟ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آتے شرٹ کو گریبان سے تھام گئی۔ مشا، یہ ہاسپٹل ہے یار، خیال کرو۔ صفوان اس کی حرکتوں پر بس دنگ تھا۔ میل اور فیمیل، جسٹ ٹیل می۔ شرٹ پر دباؤ بڑھا تھا، اس کی مٹھیاں مزید شرٹ کو گرفت میں لے گئیں۔ فیمیل۔ وہ جو ڈھیلی سی کھڑی اس پر یوں جھکی سی تھی اسے اپنی گود میں کھینچ گیا۔ زمیشہ سبتات پر بھونچکا کر رہ گئی۔ پوچھو اب سارے سوال۔ اس کے کھلے بالوں کو وہ نرمی سے گرفت میں بھینچتا چہرے کے مقابل کے اس کے تاثرات پر مزہ لے گیا جو پل میں ہی بدل چکے تھے۔ آپ ہیراس کر رہے ہیں مجھے، میں ایسے کیسے پوچھوں؟ اس کی گرم سانسیں چہرے کو جھلسانے لگیں۔ تم کچھ پوچھ رہی تھیں؟ صفوان کے لب اپنے گال پر محسوس کیے وہ اس کی شرٹ کو یکدم چھوڑ گئی جس کے لبوں پر اب گہری ترین شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ صفوان، وہ روحانسی ہوتے کیبن کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ جی جانا۔ اس کی سرگوشی اسے احساس دلا گئی وہ اپنے خطرناک شوہر سے پنگا لے چکی ہے۔ کوئی آ جائے گا، اس کے لب مزید گستاخی کرتے وہ اٹھنے کی صحیح میں ہوئی۔ کیوں، اب پوچھنا نہیں ہے فون پر کون تھا؟ زمیشہ کو اس کے قریب آنے پر خود پر غصہ آیا جو زیادہ فری ہو چکا تھا۔ نہیں پوچھنا مجھے۔ پل میں وہ ٹریک پر آ چکی تھی۔ اچھا، پر مجھے تو بتانا ہے۔ اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائی تھی۔ زمیشہ لب کاٹتی اس کے حصار میں تھی جب اس نے بات کا آغاز پھر سے کیا۔ وہ ایک 45+ فیمیل ڈاکٹر تھی جن کے شاید تمہارے جتنے بچے بھی ہیں۔ زمیشہ کے جلتے دل کو جیسے پل میں سکون ملا۔ پھر بھی آپ اتنے نرم نہ ہوا کریں، عورت تو ہے نا۔ اس کی نروٹھی سے سرگوشی پر وہ مزید بولا۔ میرے نزدیک تمام عورتیں 2 کیٹیگری رکھتی ہیں۔ جیسا کہ؟ وہ مزید سننے کی چاہ میں اس کے سینے سے لگی اسی پوزیشن میں جھکی نظروں سے ہی رہی۔ پہلی میں میری کولیگز ہیں جبکہ دوسری میں میری تمام مریضاں۔ زمیشہ نے صورت سے نظریں اٹھاتے اس کے لبوں کی مچلتی مسکراہٹ پر دانت پیسے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ، دنیا میں موجود تمام عورتیں زمیشہ کے علاوہ میری بہنیں ہیں۔ صفوان کا چھت پھاڑ کہا تھا۔ سوری، بہن میری ایک ہی ہے بس، باقیوں کو میں کیوں اپنی بہن مانوں؟ اس کو تنگ کرنا اور اس کا یوں اس کے لیے جیلس ہونا اسے خوشگواری دے رہا تھا۔ صفوان، میں آپ کا حشر یہیں بگاڑ دوں گی۔ اس کی گرفت میں اونچا ہوتے اس کے بال اس کے ہاتھوں میں آئے تھے۔ مذاق کر رہا ہوں جانا، پوزیشن دیکھو ہماری، کیا تمہیں ابھی بھی کوئی شک محسوس ہوتا ہے؟ اشارہ اس کی اور اپنی بے حد نزدیکی کی طرف کرتے وہ اسے سرخ کر گیا تھا۔ ویسے جیلس ہوتے تم اپنی سے لگ رہی ہو۔ اس کا موڈ اور کیبن دیکھتے اس نے بات بدلنے میں عافیت جانی تھی، کہیں کوئی اس جانب آ ہی نہ جائے۔ دروازہ بھی بس بند تھا، لاک نہیں۔ ٹائم نکل جانا ہے، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، جرمانہ پڑنا ہے، چلیں میرے ساتھ یونیورسٹی۔ وہ فوری اس کی گود سے نکلی تھی۔ صفوان نے سر جھٹکتے چابی اٹھائی۔ ڈارک مرون لباس میں اس نے آج خود کو معمول سے ہٹ کر تیار کیا تھا۔ زران کی واپسی پورے 3 ماہ بعد تھی۔ کل رات اسے کال پر وہ بتا چکا تھا کل اس کی واپسی ہے۔ اینا بیٹا، اتنا خود کو مت تھکاؤ، وہ اس کے آنے کا کوئی باقاعدہ ٹائم تو ہے نہیں، اپنی طبیعت کا خیال کرو۔ اس کی پریگنینسی کو تقریباً 2.5 ماہ ہو چکا تھا۔ پچھلے ماہ بھی وہ یوں ہی اس کے آنے کے لیے تیاری کرتی مایوس ہوئی تھی جب اس کی جگہ اس کی کولیگ کے گھر اچانک فوتگی سے اس کی چھٹی منظور ہو گئی تھی، اور یوں اس کی گوادر میں پوسٹنگ کچھ لمبی ہو گئی تھی۔ اس پورے عرصے میں وہ صرف پہلے مہینے میں ہی ایک چکر لگا کر گیا تھا۔ ابھی اینا کی بنی طبیعت پر وہ اسے ہاسٹل بالکل نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کا ٹائم پیریڈ گوادر میں اس حد تک لمبا ہو جائے گا۔ پچھلے ماہ جب وہ ہفتے میں محض 2 دن کے لیے آیا تھا تب اس کے لیے ایک عجیب بزرگ عورت جو بے گھر تھیں زران کو وہ قابل اعتبار لگیں۔ اسما اس کے پاس روز اتنے دن تو نہیں رک سکتی تھیں۔ ان کی چھان بین کیے وہ اس کو پرماننٹ طور پر رہائش دے چکا تھا۔ ہادیہ اس کی طبیعت کے برعکس 1-2 دفعہ یہاں کا رہ چکی تھی۔ وہ بزرگ عورت اینا کا بہت خیال رکھتی۔ براہ راست زران سے ان کی ملاقات آخری بار ان کے گھر سے واپس آنے کے بعد نہیں ہوئی تھی۔ ہادیہ کچھ حد تک خود کو اکیلی محسوس کرتی۔ ابھی وہ مزید اینا کے وہاں نہ آنے پر یہاں اس کے پاس چند دن رہ کر گئی تھی، کافی حد تک خود کو بدل گئی تھی۔ جبکہ اینا کی ایک ہی رٹ تھی، زران کسی بھی وقت گھر آ سکتے ہیں، ایسے میں ان کو گھر نہ ملوں۔
بیٹا تم بھی کچھ ریسٹ کر لو، میں بھی کمرے میں جا رہی ہوں۔ رات کے 10:30 ہو چکے تھے۔ وہ یوں ہی اس کے انتظار میں ابھی تک راہ تک رہی تھی۔ جی آپا میں کچھ دیر تک روم میں جاتی ہوں۔ وہ اس ملازمہ کو آپا کہہ کر ہی مخاطب کرتی جو اس کی تنہائی میں اس کے لیے اچھی ثابت ہوئی تھی۔ تمام تر اس کے پسندیدہ کھانے بنانے کے بعد روم کو اس کے لیے سجائے وہ مایوس سی بیٹھی تھی۔ ایک تو زران سے اس کا رابطہ سمندر کی وجہ سے صرف کوئی ہفتوں میں 1-2 بار ہو پاتا تھا، جس میں بھی محض 2 منٹ یا 3 منٹ کی بات حال احوال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس پر غائبانہ طور پر آیتوں کے ورد کرتی، وہ بس اس کو اللہ کے حفظ و امان میں سونپ دیتی۔ وہ کمرے میں واپس آئی۔ انتظار کی گھڑیاں آج تو صبح سے جاری تھیں۔ شیشے کے سامنے جاتے اپنا اترا سا چہرہ دیکھا۔ رات کے آخری پہر بس شروع ہونے کو آ گئے تھے۔ بال موڑتے اب بے دلی سے کلپ میں باندھے وہ اب کمرے کے کاؤچ پر آ بیٹھی تھی، آنکھیں صرف ساکت سے دروازے پر ٹکی تھیں۔ کتنی دیر لگائیں گے آپ؟ اس نے بے اختیار موبائل کی وہی ساکت اسکرین پر اس کے سمندر میں کھڑے یونیفارم والی ڈسپلے پر لگی تصویر پر لب رکھے۔ اس کے انتظار میں آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ کاؤچ پر فون کی اسکرین کو دیکھتے ہی نیم دراز ہوئی تھی۔ رات کا 1 پہر گزر چکا تھا۔ انتظار صرف طوالت پکڑ رہا تھا یا شاید اسے لگ رہا تھا وہ وہیں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور تیز تر روشنیوں سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ یونیفارم کے بجائے فارمل لباس، سفید فل سلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں تھا۔ اپنا سوٹ کیس ایک سائڈ پر رکھتے وہ اپنے کمرے کو کتنے عرصے بعد دیکھنے لگا۔ 3 ماہ میں گھر آنے کے بعد اسے کمرے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا فوج میں رہنے والے لوگ کتنے ہی خوبصورت اعترافی پل گھر سے دور رہ کر مس کرتے ہیں۔ جسے اس کی پہلی نظر بیڈ کے پیچھے ہوئی سجاوٹ پر پڑی۔ یہاں پیلی روشنیوں کے درمیان واضح سجاوٹ سے لکھا تھا ویلکم ہوم بابا۔ زران کی سرمئی نظریں اس تحریر پر جمتے اسے یہ خوشی دینے والی کو تو فراموشی کر چکی تھیں۔ وہ کئی وقت اس خوشی کو محسوس کرنے کے بعد اسے ڈھونڈتا صوفے پر بے ترتیب سوئی اینا کو دیکھنے لگا جو شاید نہیں یقیناً اس کے انتظار میں یوں ہی بے آرام سے سو گئی تھی۔ اس کے قریب فوری قدم بڑھے جو نیند میں اس قدر معصومیت لیے تھی۔ فون اس کے سینے پر تھا جبکہ ایک ہاتھ وہ پیٹ پر دھرے ہوئے تھی۔ زران کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ قریب جاتے گھٹنوں کے بل جھکا، انگلی گلے میں پڑی اپنی بہنائی چین کو بے اختیار چھو گئی۔ این وہ ذرا سا نیند میں کسمساتے رخ پلٹی، صوفے سے نیچے جاتی جب صورت سے اس کا مضبوط ہاتھ اسے تھام گیا۔ زران کا دل دہل سا گیا تھا، یوں اپنے وجود پر زور پڑنے پر وہ جس طرح بھی نیند میں تھی پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ زران بے یقینی میں لپٹی ہلکی سی سرگوشی تھی۔ جی زران کی کیپٹن۔ گلابی پڑتی بند ہوتی آنکھیں کھولی، اس کا کالر یوں بے ساختہ اس کی نزدیکیوں پر مٹھیوں میں لے گئی۔ آپ وہ وہموں میں گھری تھی۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ آپ میری نیند میں مجھے ڈسٹرب کر چکے ہیں، اب مجھے نیند کیسے آئے گی؟ کیوں اٹھایا مجھے، کیوں جگایا؟ خود تو آپ یہاں میرے پاس نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ لگی یوں وہ اسے اپنا خواب سمجھتے ششدر کر گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اپنے بازوں میں بھر چکا تھا۔ خود کو بلندی پر پاتے وہ اس کے سینے سے سر نکال گئی۔ نظریں اس کی مسکراتی نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ زران ہی ہے یہ۔ وہ یقین کرنے کو اب اس کی قدرے بڑھی شیپ کو چھو گئی جس کی چبھن ہتھیلیوں پر محسوس کیا اندازہ ہوا وہ سچ میں تھا۔ اتنی بے آرامی میں کیوں لیٹی تھی؟ جانتی ہیں اگر اس وقت قریب بیٹھے آپ کے کروٹ لینے پر نہ پکڑتا تو آپ نیچے گرتی۔ بیڈ پر ڈالتے اس کا لہجہ فکر مندی میں لپٹا سا تھا۔ کھانا کھایا؟ اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے ہاتھ کو نرم گرفت میں لیا۔ اینا کے بے اختیار آنسو روا ہوئے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ کس ہارمونز کی تبدیلی سے گزر رہی تھی؟ جو سامنے دیکھتے پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ اب تو ان آنکھوں کو اذیت نہ دیں، اس کو نرمی سے خود میں سمیٹ کیا تھا۔ تھینک یو فار دی سرپرائز۔ اس کے تیاری کو ایک نظر دیکھتے اس کے سر پر ہونٹ جما گیا۔ میں نے تیاری کی تھی آپ کے لیے، سب کھانا ٹھنڈا ہو چکا اب تو۔ لہجہ روحانسا سا اس کے رات 2 بجے آنے پر چوٹ کر گیا۔ اپنی طبیعت دیکھیے، خود کو اتنا تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی فرصت میں ہی اس کے الجھے بالوں کو کلپ سے آزاد کیا۔ میں گرم کرتی ہوں سب۔ وہ بستر سے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکالتی پھرتی دکھاتی اترتی، وہ آنکھیں دکھا گیا۔ کب واپس جانے؟ اگلا جملہ اس کے فکرمندانہ انداز پر بے ساختہ منہ سے یہی نکلا، کراچی پورٹ پر واپسی ہو گئی ہے۔ وہ بے یقین سی دیکھنے لگی جب وہ سر مسکراتے ہاں میں ہلا گیا تھا۔ زران وہ زور سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ زران نے مسکراتے اس کی کمر تھپکی تھی۔ اس کی فکر ہر بار اسی بات پر جو ہوتی تھی۔ شام کے سائے رات میں ڈھل چکے تھے، گھر کا ماحول کچھ حد تک بدل گیا تھا، کچھ حد تک پرسکون سا ہو گیا تھا۔ ہادیہ کا رویہ کافی حد تک صفان والے معاملے کے بعد بدل چکا تھا۔ وہ یہ جان گئی تھی زران ان کے شوہر کا نہیں بلکہ جہاں زیب کا بیٹا تھا۔ اسے صرف یہاں پناہ ملی تھی۔ یہ اعتراف جہانگیر نے خود کرتے صفان کے علاوہ سب کو حیرت کے ورطے میں چھوڑا تھا۔ بس اس کے بعد تو ہادیہ کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھے۔ براہ راست وہ زران سے ملی کہاں تھی؟ البتہ اس چیز کی تلافی وہ اس کی بیوی اینا کے پاس اس کی اس حالت میں رہ کر خیال کرنے میں ضرور کر چکی تھی۔ وہ کافی حد تک خود کو بدل رہی تھی۔
اسما کے بی پی کی میڈیسن دینے کے بعد وہ اب اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ سوٹ کا ہم رنگ پرپل دوپٹہ صوفے پر رکھتے زمیشہ واش روم کی سمت بڑھی۔ صفوان بیڈ سے ٹیک لگائے کل کے پیشنٹ کی فائل ایک نظر ریڈ کر رہا تھا۔ کچھ پلوں بعد وہ منہ ہاتھ اچھے سے دھوئے اب تولیے سے خشک کیے ڈریسر کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ سردی کی آمد سے اپنی جلد خشک ہوتی محسوس ہونے پر آستین موڑتے وہ لوشن اپنے ہاتھوں سے کوہنیوں تک لگا رہی تھی۔ صفوان کنکھیوں سے اس کا خود میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ اپنی سائڈ پر آتے وہ اسے نوٹس میں لیے بغیر کمفرٹر درست کیے لیٹی۔ لائٹ آف کر دیں آپ کی اگر اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے تو۔ وہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ صفوان اپنا چشمہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے لائٹس آف کیے مدھم پیلی روشنی جلانے کے بعد اس کے نزدیک سا ہوا۔ مشا، اس کی دھیمی سی اپنے نام کی پکار سنی۔ جی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوتے اس کے قریب کھسکی۔ وہ نیند میں جا رہی تھی جب صفوان کا حصار محسوس ہوا۔ ایک بات کرنی ہے۔ وہ اس کے حصار میں ہی پلٹی تھی۔ جی کہیں۔ اس کو ہر طرح توجہ سے سننا اس کو اس رشتے کا سب سے بڑا ادب لگتا۔ ایسے نہیں نا، تمہارا سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ صفوان کی دھیمی آواز اسے تشویش میں ڈال گئی۔ وہ آنکھیں کھولے سیدھے ہوتے اس پر جھکی۔ آپ کہیں نا، میں سن رہی ہوں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہاسپٹل میں؟ اپنے مسئلے مہربانی سے مجھ سے شیئر کر لیا کریں۔ نیند اڑی سی تھی۔ نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، میں بس سوچ رہا تھا۔ وہ صرف یوں بول کر سسپینس بڑھا رہا تھا۔ وہ تمام تر توجہ دیے اس کو سن رہی تھی۔ ہمیں اب فیملی پلاننگ کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے۔ زمیشہ کی آنکھیں مکمل پھیلیں، اس کے گال تپتے اس پر یوں جو کہ براہ راست تصادم سے سرخ ہو گئے تھے۔ آپ؟ وہ فوری پرے ہوتے اپنے تکیے پر صورت سے سرک گئی تھی۔ کیا میں؟ صفوان کی آواز پر وہ فوری نظریں چراتے کروٹ لیتے اپنے لب سوچ رہی تھی۔ آپ کو رات کے اس پہر مجھ سے یہ بات کرنی تھی؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے شدید نیند آ رہی تھی صفوان، اور مجھے لگا وہ روحاں سے ہوتے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ زمیشہ کو سمجھ نہیں آئی وہ اس سے کیا کہے۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب پھر سے کر گیا۔ نیند اس کی اب مکمل اٹھ چکی تھی۔ اچھا تو تمہارے خیال سے میں صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے یہ بات کرتا؟ صفوان کو اس کی بے سر و پیر منطق پر حیرانی ہی ہوئی۔ زمیشہ نے شرمندگی کے مارے تکیہ اس کی جانب پھینکا جسے وہ ہنستے کیچ کر چکا تھا۔ اگلے بازو سے اس کا وہ پھینکا تکیہ دور کرتے زمیشہ اس کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی جو اس کی شرٹ پر انگلی ٹریس رہی تھی۔ صفوان کو اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ بیوی بہت بڑی ذمہ داری ہے صفوان، اس کے دبی سی آواز اس کے حصار سے نکلی۔ مشا میں چاہتا ہوں نا، ویسے تو مجھے لگتا ہے مجھے ہی اسے بھی سنبھالنا پڑے گا۔ تم سے مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے۔ امید سے کیا مطلب ہے آپ کی؟ وہ اس کے سار میں اٹھتے پھر سے سیدھی ہوئی تھی۔ اس کی شرم و حیا سب پرے ہو چکی تھی۔ امید سے مطلب ذمہ داری لینا، سب کچھ سنبھالنا۔ وہ اس پر جھکائی تھی۔ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ؟ اس کے سینے پر کوہنیاں ٹکائے ہوئے ایسی خوشمگی نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں بس چاہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دو۔ اس کی کمر کے گرد پھر سے حصار کھینچا تھا جو اگلی بات سنتے لب سیے سرتا پیر رنگوں میں نہا گئی۔ تم ابھی سے شرما رہی ہو؟ صفوان کو اس کی کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ اس میں مزید پناہ لے رہی تھی۔ بس کریں نا، وہ جیسے اس کی بے باک باتوں سے زٹ ہوئی تھی۔ کیا بس کروں؟ اینا کو بھی تو دیکھو، اس سچویشن میں وہ کتنی سمجھدار ہو رہی ہے۔ اماں بھی مجھ سے تمہارا پوچھ رہی تھی کہ کب ارادے ہیں۔ تم سے امید کر سکتا ہوں میں یہ؟ زمیشہ نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اسے یہاں لمحے بھر کو لگا جسے اس کا اور اینا کا اس معاملے میں انچاہا مقابلہ سا ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی فیملی میں رشتہ دار بھی پوچھتا اسے عجیب لگتا، حالانکہ ابھی صرف ان کی شادی کو 4 ساڑھے 4 ماہ ہی تو ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا، اللہ کی مرضی سے اس کے ساتھ جلدی ہوا نا صفوان۔ ہمارے معاملے میں میرا کوئی قصور ہے؟ وہ جیسے عاجز آتے بات کو اور رنگ دے گئی تھی۔ اچھا سنو تو۔ صفوان سمجھ گیا کہ وہ بات کو غلط رخ لے گئی ہے۔ وہ باقاعدہ اس سے کروٹ لے گئی تھی جب اپنے کندھے پر اس کی ٹھوڑی پھر سے محسوس کی۔ جانا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ یہ کوئی دباؤ تھوڑی ہے، بس ایک خواہش بتائیے تمہیں۔ صفوان نے رخ اپنی جانب پلٹایا۔ سوری اگر تم نے یہ سمجھا ہو کہ یہ کوئی پریشر ہے یا ہم کسی سے کوئی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے سینے سے خاموشی سے لگ گئی تھی۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں۔ اس کی مدھم سی گیلی آواز نکلی۔ صفوان کے حصار مزید مضبوط ہوتے اس کے سر کو چوم گیا تھا۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کبھی اس معاملے میں ادھوری نہ رہے۔ زمیشہ نے چپکے سے آمین کہا تھا۔ زندگی اگر اچھے ہم سفر کے ساتھ ہو تو وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا سکون تھے۔ نہیں نا اماں، آپ کو نہیں پتا زران میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ویسے بھی مجھ سے سفر نہیں ہوتا۔ وہ کال پر اسما کو صاف وہاں آنے سے انکار کر چکی تھی۔ زران کا حصار پیچھے سے محسوس ہوا جس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ وہ فون پر بات کرتے ہی اس کے ہاتھ میں دیکھتے نفی کر گئی تھی۔ زران نے آنکھیں دکھائیں، جوس اس کو پکڑاتے وہ فون اس سے لیے اپنے کان کو لگا گیا۔ اماں آپ کی بیٹی کو میں سنبھالوں گا، فکر مت کریں، میں فی الحال یہیں ہوں۔ وہ اسما سے چند باتیں مزید کرتے فون بند کیے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے نہیں پینا یہ وہ برے برے منہ بنا رہی تھی۔ پینا تو پڑے گا۔ وہ زبردستی اس کے ہونٹوں سے گلاس لگا چکا تھا۔ زبردستی اس نے زہر مار کیا۔
شام کے سائے گہرے ہونا شروع ہوئے، موسم ہلکی خنکی سی تھی۔ وہ زران سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی جو اس کا بن کہے پچھلے 2 دن سے بے شمار خیال رکھتا تھا، اپنی عادتیں اس میں شدت سے منتقل کر رہا تھا۔ اس بار وہ تھا تو کراچی پورٹ ہی، مگر وہاں سے آنا کون سا جلدی ممکن تھا؟ ہاں، پر ہفتے میں 1-2 بار وہ چکر آرام سے لگا سکتا تھا۔ اینا نے کمرے کا گلاس ڈور کھلا پایا جو اس فلیٹ کے گارڈن میں کھلتا تھا، مطلب وہ وہاں موجود تھا۔ وہ اس کے نزدیک گئی جو فون پر مصروف تھا۔ آہٹ پر اسے سامنے پایا، وہ فون بند کیے بازو پھیلا گیا۔ وہ فوری اس کی گود میں آتے اس کے سینے سے مکمل ٹیک لگا چکی تھی۔ خاموشی کا دورانیہ لمبا تھا۔ وہ سگریٹ کی طلب میں یہاں تھا، مگر اینا کی طبیعت کی وجہ سے وہ مکمل گریز برت گیا۔ زران، مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ آپ کے بابا کے بارے میں۔ خود پر اس کی گریب ڈھیلی ہونے سے وہ اس کو نہ دیکھنے کے باوجود یہ بھی اندازہ لگا چکی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرد رویہ اختیار کر چکا ہے۔ ہماری بات کر رہے تھے نا؟ اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر آیا۔ اینا اس کی اس معمولی سی حرکت پر بے وجہ سرخ ہوئی۔ مسٹر زران، مصطفیٰ جہاں زیب مجھ پر غصہ نہیں کریں گے اور میری بات سنیں گے۔ اس کی دھمکی کے ساتھ وہ نظریں اس پر مرکوز کیے پیچھے کرسی سے آرام دہ حالت میں ٹیک لگا گیا تھا۔ مسز زران، مصطفیٰ جہاں زیب بھی دوسروں کی باتیں کر کے غصہ مت دلائیں۔ وہ دوسرے نہیں، آپ کے بابا ہیں زران۔ اس کے چہرے پر نرمی سے ہتھیلی دھرے وہ اس کو منانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ اس کے ماتھے سے وہ اپنا ماتھا جوڑ گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ بس ان کو معاف کر دیں۔ وہ بھی آپ کی طرح ایک ناکردہ جھوٹ میں عرصہ جیے ہیں۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں میں یہاں چکر لگا چکے تھے۔ زران کی پوسٹنگ کا انہیں پتہ چلا تو وہ اینا سے کئی بار ملنے یہاں آتے رہے۔ پہلے تو وہ زران کے ڈر سے نہیں ملتی تھی، مگر ان کی تڑپ پر وہ ان کی جانب کھنچتی گئی، جو صرف اس غلطی پر تھے وہ اس کی ماں کو سب کے سامنے نہیں کورٹ میں خفیہ شادی کر کے اپنا گئے تھے۔ بس یہ بلا گناہ کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ تو ان کے ساتھ بھی ان کے خاندان کی جانب سے کئی جھوٹ بولے گئے تھے۔ باقی ساری چیزوں میں تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوا تھا۔ اگر زران نے رونے سنے تھے تو انہوں نے بھی ساری زندگی اس تڑپ میں گزارے تھے کہ شاید ان کی بیوی اور بیٹا انہیں کبھی کسی موڑ پر مل جائیں گے۔ زران کی خاموشی پر وہ مزید بولی، جب سب کو معاف کر چکے ہیں تو ان کو بھی باپ کا مقام دیتے ایک بار مل لیں۔ اس کے منتشر بال وہ پیشانی سے ہٹانے لگی۔ زران کی سرمئی نظریں اس کی حرکتوں پر جمی تھیں۔ میں آپ کی ہر بات نہیں مان سکتا، یہ حرکتیں مت کیا کریں۔ اینا اس کے ناراض لہجے پر بے ساختہ مسکرائی۔ ویسے تو آپ مان گئے ہیں، پر چلیں ایک کوشش اور صحیح۔ اس کے گال کو وہ جان بوجھ کر لبوں سے چھو گئی تھی۔ اب بتائیں، وہ کل جب آپ سے یہاں ملنے آئیں گے تو پھر مل رہے ہیں نا پھر؟ اس کی چالاکی پر وہ اپنی دوسری گال اس کے جانب کر چکا تھا۔ سوچتا ہوں۔ اینا نے اپنے لبوں سے گال کا وہ حصہ بھی چھوا تھا۔ اگر آپ کل تک مجھے ایسے ہی منانے کی چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتی رہیں گی تو… وہ اپنے ہونٹوں پر اب انگلی رکھ چکا تھا۔ بس زیادہ شوخیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ڈوز ماننے کے لیے کافی ہے۔ وہ فوری اس کے سینے میں چھپی تھی۔ زران نے آنکھیں موندیں۔ وہ شاید اس کی کسی نیکی کا ہی صلہ تھی جو اس کی اس قدر بے رنگ زندگی کو حسین کر چکی تھی۔ باقی کچھ چیزوں تو وقت کے ساتھ ہی صحیح ہونی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ ویسے خوش تھی جیسے وہ خوش تھا۔